اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورۃ انبیاء میں اسی صفحے پر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رب العالمین فرماتے ہیں میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرا مچھلی والے پیغمبر کا بھی ذکر کرو نام. میرے مچھلی والے پیغمبر جب 3 اندھیروں کے اندر میں اللہ کو پکار رہے تھے اس کا ذرا ذکر کرو نام. 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کس طرح پکار رہے ہیں ذرا سننا. فرماتے ہیں اللہ الہ ربا، تیرے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ میری اس مشکل کو دور کرنے والا بھی نہیں ہے. الا انت، تو ہی ہے، تو ہی میری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. حضرت یونس نے جب مجھے 3 اندھیروں میں پکارا، میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی دعا کو سنائے. ونجیناہ من الغم، اور اس پریشانی سے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو نکال لیا ہے. میرا اللہ، یہ تیرے قوانین صرف تیرے انبیاء کے لیے خاص تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر تو مشکل آئے، ان کے اوپر تو کوئی تکلیف آئے، ان کے اوپر تو کوئی بیماری آئے، وہ تجھے پکاریں، تو ان کی پکار کو سن لے. اور ہم گناہگار اگر تجھے پکاریں تو ہماری پکار کو نہ سنیں. لیکن میرے رب نے فرمایا نہیں نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح رہتی دنیا تک جو بھی مشکلات میں مجھے پکارتا رہے گا میں اللہ انہیں بھی انبیاء کی طرح نجات دیتا رہوں گا. صرف آج ہم نے پکارنا چھوڑ دیا، انبیاء کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا. اس لیے میرے دوست آپ قرآن کے قریب قرآن کو پڑھا کر صرف گھر میں نہ رکھا کر، اس کا ترجمہ پڑھ، اس کی تفسیر پڑھ، انشاءاللہ سارے در چھوٹ جائیں گے، ایک اللہ کے در کا پجاری بن جائے گا. ایک نہیں بہت سارے اور بھی واقعات ہیں. انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں بھی اسی موضوع پہ تفصیل ذکر کروں گا. آخر میں اتنا عرض کرتا ہوں میرے محترم، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے آج کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید کے اندر پہلے لوگوں کے تذکرے کیے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی عبادات قبول نہیں، ان کی کچھ بھی قبول نہیں، تو وہ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، لہذا وہ کوئی عبادات نہیں کرتے تھے. یاد رکھنا میرے محترم، وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے تھے، لیکن بعض میرے رب کی ایسی صفات ہیں جن کو وہ بھی مانتے تھے کہ اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا. ان کے عقائد و نظریات اگر یقیناً پڑھیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یار یہ تو لوگ کوئی موحد ہی نظر آتے ہیں. قرآن مجید کے 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی ایک بدحالی کا ذکر کیا کہ یہ خوشی کے اندر تو مجھے نہیں پکارتے، لیکن جب غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے تو یہ مجھے پکارتے ہیں. وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، 11واں پارہ سورۃ یونس اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 ہے. اس کے تحت حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ بہت پہلے کے مفسر گزرے،
انہوں نے یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعہ بھی عام نہیں بلکہ حضرت اکرمہ کا جو بیٹے ہیں ابو جہل کے۔ ابو جہل کون؟ جس کو میرے نبی نے فرمایا میری امت کا فرعون۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، خود کہتے ہیں فتح مکہ والے دن میں نکل پڑا کہ اب مسلمان آ رہے ہیں، ہماری خیر نہیں ہے۔ نکل پڑا، سمندر راستے میں آیا، کشتی تیار تھی، کشتی میں بیٹھ گیا، سوار ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو کشتی بھنور میں آ گئی۔ کسی نے کس کو پکارنا شروع کیا، کسی نے کس کو پکارنا شروع کیا، کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی عزا کو پکار رہا ہے، کوئی حبل کو پکار رہا ہے۔ جو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے ہر ایک اپنے اپنے معبود کو پکار رہا ہے۔ کشتی والا ملاح کہتا ہے او بھائیو یہاں پہ کیا پکار رہے ہو؟ یہاں پہ اگر پکارنا ہے تو صرف رب العالمین کو پکارنا ہے، یہاں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہاں اللہ کے لیے خالص پکار ہونی چاہیے۔ وہاں یہاں پر اس رب کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اس تکلیف سے اگر دور کر سکتا ہے تو وہ محمد کا رب ہی ختم کر سکتا ہے اور دور کر سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے ملا سے سنی تو میں نے کہا یار یہی بات تو محمد رسول اللہ کرتے ہیں کہ لوگوں تکلیفیں دور کرنے والا اکیلا اللہ ہے، ہم ان کی بات کو نہیں مانتے تھے، اس لیے تو یہاں پہ نکلی ہوئی ہے۔ اگر یہاں پہ تکلیف میرا رب دور کرتا ہے تو پھر خشکیوں میں بھی وہی دور کرنے والا ہے، پھر اللہ کے علاوہ کوئی تکلیفیں دور کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں نے دل میں اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دی، ربا اگر اس سمندر کے طوفان میں تو میں اکرمہ کو بچا لے گا تو میں جا کر محمد رسول اللہ تیرے پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے پیغمبر کے اخلاق اتنے عالی ہیں کہ وہ میں اکرمہ کی تقصیرات اور غلطیوں کو اپنے فضل سے معاف کر دیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ جب وہ اس سمندر کی طوفانوں میں رب تعالیٰ تکلیفیں دور کرنے والا تو پھر خشکی میں بھی وہی تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ یہی سبب تو ہمیں محمد رسول اللہ نے دیا تھا، پہلے نہیں مان رہا تھا، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہاں پر اگر یہ مشرکین بھی کہتے ہیں کہ واقعتاً وہی تکلیف دور کر سکتا ہے، یہاں پہ لات منات عزا حبل کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر خشکی میں بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اس لیے میرے دوست یہ قرآن پڑھے گا تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ تکالیف ان پہ آئی تھی تو انہوں نے کس کو پکارا تھا۔ لیکن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں لوگوں آج حال اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ مدعیان اسلام مسلمان ہونے کے دعوے داروں کا حال یہ ہے کہ وہ مشرکین ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے والے ہیں، ان پہ تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں تکلیفیں دور کرنے والا صرف کون ہے؟ آج مسلمان کہلوانے کے اوپر جب تکلیف آتی ہے یہ مسلمان ہونے کے دعوے دار کے ساتھ ساتھ کہتا ہے فلاں بھی تکلیفیں دور کرنے والا ہے، فلاں بھی مصیبتیں دور کرنے والا ہے، فلاں بھی صحت دینے والا ہے۔ وہ مشکل گھڑی میں بھی کہیں کہ اللہ تکلیف دور کرنے والا، مشرک یہ مسلمان ہو کہ کہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی تکلیفیں دور کرنے والا یہ مسلمان۔ آج حال ہمارا یہ بن چکا ہے، اس لیے میرے محترم ان سے سبق لیجئے، ضد اناد تعصب کو چھوڑیے، آئیے قرآن کے پیچھے، کسی کی بھی نہ مان، ملا کی بات کے پیچھے نہ چل، قرآن کے پیچھے چل۔ آج ہر گھر کے اندر پڑا ہوا بچہ موجود ہے، کوئی تفسیر اٹھائیے پڑھیے، خدا کی قسم آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ملاؤں نے اور علماء نے مولویوں نے ہمیں کس راستے پہ چلا رکھا ہے، اور قرآن کس چیز کا درس دیتا ہے؟ قرآن تمہیں خودداری سے کھلاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر کہا تھا یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ
الواحد القہار۔ او میرے جیل کے ساتھیوں، تم مجھے بتاؤ ارباب متفرقون خیر، بہت سارے دروازے بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک اکیلے اللہ کا دروازہ بہتر ہے، جہاں پہ تمہیں صحت بھی ملے گی، جہاں سے تمہیں روزی بھی ملے گی، جہاں سے تمہیں عزت بھی ملے گی، جہاں سے تمہیں بیٹیاں اور بیٹے بھی ملیں گے، جہاں سے تمہیں روزیاں بھی ملیں گی، جہاں سے تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت، آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی، وہ صرف در ہے میرے اللہ کا۔ اگر اس در کو چھوڑو گے، اولاد کے لیے کبھی اس در پہ جانا ہوگا، صحت کے لیے کبھی اس در پہ جانا ہوگا، روزی کے لیے کبھی اس در پہ جانا ہوگا۔ اس لیے میرے دوست سارے دروں کو چھوڑ، ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ کے در کو پکڑ، اللہ ساری تیری تکلیفوں کو دور کر دے گا اور تیری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا۔